اگر آپ موٹر وے M2 اسلام آباد سے لاہور کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ٹول پلازا پہ اسلام آباد کے ہر ٹول پلازا میں 1 درجن سے زیادہ بوتھ ہیں، اور ایک بوتھ میں 1 منٹ میں 6 گاڑیاں گزرتی ہیں اور 1 گھنٹے میں 360 گاڑیاں گزرتی ہیں، اور اگر ہم 12 بوتھ کی بات کریں تو 4320 گاڑیاں وہ 1 گھنٹے میں گزرتی ہیں۔ اگر ہم ایک دن کی بات کریں تو 24 گھنٹے کے اندر ایک بوتھ میں سے 1,03,680 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسلام آباد سے لاہور تک سفر کے دوران ایک کار کا جو ٹیکس ہے وہ تقریباً 1000 ہے۔ اگر ہم بڑی گاڑیوں کی بات کریں تو اس کا جو ٹیکس ہے وہ تقریباً 4 سے 5000 ہے۔ اگر ہم ایوریج ہر گاڑی کا ٹیکس 1000 کر دیں تو ایک ٹول پلازا سے ایک دن میں تقریباً 10.5 کروڑ روپیہ وہ ایک ٹول پلازا جنریٹ کرتا ہے۔ اگر ہم پورے ملک کی بات کریں اور اس کو ہم کروڑوں سے ملٹیپلائی کر دیں، ضرب دے دیں، تو ہمارے پاس صرف ٹول پلازا سے ایک دن میں اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس گاڑی میں آپ سفر کرتے ہیں اس گاڑی میں جب آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو 1 لیٹر پیٹرول میں آپ کو کم سے کم 50 روپے کا جو ٹیکس ہے وہ حکومت کو دینا پڑتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ جو لاکھوں گیلن ہے اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول کی مد میں اربوں روپیہ یہ بھی حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ اسی طرح جس گاڑی میں آپ سفر کرتے ہیں، جب آپ اس گاڑی کو خریدتے وقت اس کے اوپر جو سیل ٹیکس اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ بھی بھرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس گاڑی کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو 1 سال کے بعد آپ کو ایکسائز ڈیوٹی وہ بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح گاڑیوں کی مد میں بھی اربوں روپے وہ حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ بجلی کا بل دیتے ہیں، بجلی کا بل اگر آپ کا 10,000 آیا ہے تو اس 10,000 بل میں 3,000 اصل بجلی کی قیمت ہے، باقی جو 7,000 روپے ہے وہ سارا ٹیکس ہے، اور اس طرح بھی اربوں ڈالر ایک مہینے کے اندر وہ حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ گیس کا بل دیتے ہیں، بالکل اسی شرح سے جو ٹیکس ہے وہ عوام کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اس طرح یہ سارے کا سارا جو پیسہ ہے وہ حکومت کے خزانے میں جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، فرض کریں کہ آپ کے جو کھانے کا بل وہ اگر 5,000 بنا ہے، اس 5,000 کے بل میں تقریباً 500 روپیہ آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے مکان کا نقشہ بنوانا ہو، اس کو اپروو کروانا ہو، اور آپ کسی ڈیولپمنٹ ادارے کے پاس جاتے ہیں تو اس میں لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور مجبوراً آپ کو ایک نقشہ پاس کروانے کے لیے تقریباً 40 سے 50,000 روپیہ جمع کروانا پڑتا ہے، اور یہ سارا ٹیکس بھی حکومت کے خزانے میں جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بات کریں کہ آپ گھر کی گروسری خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو سیل ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بیچنے والے کو نہیں ادا کرنا پڑتا بلکہ خریدنے والے کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ کتابیں خریدتے ہیں، آپ کاپیاں خریدتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم میڈیسن کی بات کریں، جب آپ دوائی لیتے ہیں تو دوائی کی جو اصل قیمت ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اس میں باقی سارا ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، جو کہ یہ سارا ٹیکس حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر کسی سیاحتی مقام پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ TMA کے نام سے آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ بینک میں پیسے نکلوانے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر کوئی موبائل لیتے ہیں یا کوئی اور چیز لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو سب سے پہلے اپنی گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو وہ چیز ملتی ہے۔ ایون کہ حتیٰ کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد جو ہمارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو پہلے فیس جمع کروانی پڑتی ہے، اس کے بعد
ہمیں وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ دوستو اگر کسی کا ایک چھوٹا سا کارخانہ ہو اور وہ اچھا چل رہا ہو تو اس کی جو آنے والی 1-2 نسلیں ہیں اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ٹرانسپورٹر کے پاس اگر ایک ٹرک یا ایک بس ہو، اس سے اس کا بڑا اچھا گزارا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کا، بیوی بچوں کا بڑے اچھے طریقے سے پیٹ پال سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپیہ وہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اور اربوں روپیہ اس کے خزانے میں آتا ہے، وہ ملک اتنا غریب کیوں ہے؟ وہ ملک ہر وقت بیکاری کیوں بنا رہتا ہے؟ وہ باہر سے امداد کیوں مانگتا ہے؟ ہمیں اب اس کو سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے حکمرانوں سے اب حساب لینا ہوگا، کیونکہ ہم نے اب اس ملک کو بچانا ہے۔